شائخ یہ حضرات بیٹھے ہیں یارو، ان حضرات کے سامنے نہ صرف زبان کا خیال رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، دل کے خیال رکھنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس حالات کے اندر میں کدھر جاؤں؟ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ چند باتیں شیئر کروں گا کہ آپ لوگ ابھی تکمیل کے بعد مفتیان عظام کی صف میں شامل ہو گئے، لوگ آپ کے پاس فتوے کے لیے رجوع کریں گے۔ تو معلم کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے اندر ایک مفتی ہے، تو اس سے فتویٰ طلب کر، اور اس سے فتویٰ تقوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ فرمایا تقوی ہا ہونا، اپنے سینہ مبارک کی طرف ہاتھ لگاتے ہوئے۔ تو فتویٰ جو تقوی کے ساتھ جڑا ہو، اصل میں وہی فتویٰ ہے کہ وہ اس علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس کے لیے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ یہ دل کے ساتھ جو تزکیہ تصفیہ کے ساتھ جو آپ کا فتویٰ ہوگا، یہ فتویٰ آٹومیٹک نہیں ہوتا، اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، جس طرح میں آج اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا فضل صرف آپ پر ایسے نہیں ہوا، آپ کو فضل سبحان اور فضل منان، اس میں بامسمہ قسم کی شخصیات نصیب ہوئیں۔ ان کی صحبت مبارکہ کے اندر نہ صرف آپ نے اپنے دماغوں کو روشن کیا بلکہ دلوں کو بھی روشن کیا۔ میرا رب تو ہمارے سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اور یہ جو قلب اس کے اندر یہ جو نور آنے کے ساتھ بات بنتی ہے، یہ آپ لوگوں کو اس معاشرے کے اندر دین کو قائم رکھنے کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گی۔ اب آپ تکمیل ہونے کے بعد ابھی آپ کا کام شروع ہوگا، تو ابھی آپ کے لیے بن جانا بڑی بات نہیں، کوئی بھی چیز بن آسانی سے جاتی ہے، مینٹننس اصل بات ہوتی ہے، استقامت اصل بات ہوتی ہے۔ تو اس مینٹننس کے لیے اللہ کے کلام سے رجوع کرتے ہیں کہ جس طرح آج آپ کی تکمیل ہوئی ہے تو لوگ آپ کی طرف جوک در جوک آئیں گے، اسی طرح نزول کے اعتبار سے جب اللہ کا کلام آخر تک پہنچا تو آخری صورتوں میں سے ایک آخری صورت مجھے وہ یاد آ رہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ نے فرمایا اب تو تیری نصرت اور فتح مل چکی ہے، تیری حکومت بن چکی ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، اب لوگ جوک در جوک تیرے پاس آ رہے ہیں، اب تو کیا کر، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اسی طرح آپ کی تکمیل تو ہو گئی ہے، اب اس دل کے تصفیہ کے لیے یہ دو باتیں جو ہدی للناس اور ہدی للمتقین لا ریب کتاب سے ہمیں ملتی ہیں، وہ یہی ملتی ہیں کہ اس کو قائم رکھنے کے لیے استغفار صرف غلطی پہ نہیں ہوتا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ حکم کیسے دیتا جو تو معصوم ہے، جس کے صدقے سے باقیوں کے گناہ بھی معاف ہوں گے، جو شفاعت کبریٰ والا ہے، اس سے اللہ کا فضل اور کرم قائم رہتا ہے۔ اس لیے آج میں انہی باتوں کے اوپر یہ عرض کروں گا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں آپ سب کو بھی، مجھے بھی، ان حضرات کے سامنے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس اللہ کے ذکر اور اس توبہ میں رہتے ہوئے اپنے من کی شرارت اور باہر کی شرارت سے محفوظ رہیں، اور استقامت کے ساتھ جو نعمت کبریٰ آپ لوگوں کو ان ہستیوں کے صدقے سے ملی ہے، ان کی صحبت سے ملی ہے، اللہ اس پہ ہم سب کو قائم رکھے۔ ہم اس شکر کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم صرف فقط ایک دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان ہستیوں کا سایہ پوری امت پہ قائم رکھے، اور یہ سایہ اسی وقت قائم رہتا ہے، یہ دعا اس وقت ہے، یہ شکر اس وقت ہے
جب شکر ہم ان کی یاد میں، ان کے اوصاف میں، ان میں اپنے آپ کو ڈالیں۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے 1400 سال پہلے کا۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، آگے دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے پوچھا صدیق، انہوں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ تھوڑا آگے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے فرمایا، عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جی آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں، میں نے ایک گھر میں بکری رکھی ہے، میں چاہتا ہوں آپ آئیں تو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب کے ساتھ گھر تشریف لے گئے، انہوں نے 3 قسم کی کھجوریں اور پانی رکھا اور اجازت طلب کی کہ میں کھانا تیار کروں۔ آپ اور اصحاب نوش فرمانا شروع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنایا۔ اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ تم جو چھوٹی سے چھوٹی تمہیں نعمت بھی ملے اس کا شکر واجب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اتنی سی چیز کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ آپ نے فرمایا، یہ جو تو سانس اندر لیتا ہے باہر لیتا ہے، اس کا بھی۔ اس بات نے ان کے اوپر اتنا اثر کیا کہ وہ رکت میں جاری ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آواز نہیں نکل رہی، ایک آواز نکل رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اس کا شکر۔ تو اسی طرح یہ آپ لوگوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے ان حضرات کے ساتھ اس تعلق کی استواری، ان کے لیے دعائیں، ان کے اسوہ کے اوپر عمل، یہ ہم نہ صرف ہمیں مینٹین رکھے گا بلکہ یہ اللہ کی رحمت بھی ہمارے اوپر قائم دائم رکھے گا۔ اللہ پاک ان ہستیوں کا سایہ ہم سب کے